السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے آقا سرکار دو جہاں کے پیال اولاد پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ جیسے کہ ہم سب ایمان والے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اب ہم کو یہ ویڈیو بنانے کا موٹیو ملا تو لبائنہ فردوس جی نے کہا کہ اللہ پاک کہہ رہا ہے قرآن پاک میں کہ چاہے ہلکے ہو یا بھاری ہو نکلو، اور تو میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے بھائی، کوشش کرنا اپنا کام ہے، باقی کامیابی اللہ کے اختیار میں۔ اور مکتوب بھائی ان کا چینل دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ پاک نے آپ کے لیے کوئی مقام پہلے سے ہی طے کر کے رکھا ہو، لیکن جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے، نکلیں گے نہیں تو وہاں تک پہنچیں گے کیسے؟ بالکل صحیح بات تھی ان کی۔ تو ہم نے سوچا چلو ٹھیک ہے بھائی۔ تو اب یہ ویڈیو جب بھی ان تک پہنچے، ان دونوں صاحب کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور تمام مبارکباد ان کے لیے۔ اب جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پیارے حسین کی شہادت کا مہینہ ہے، پیارا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کی تمام فضیلتیں ہیں، اللہ پاک اس میں تمام برائیوں سے بچانے والا ہے، گناہوں سے بچانے والا ہے، اللہ سے مانگے اللہ دینے والا ہے۔ تو حسین کے صدقے میں اللہ ہمیں دے گا، اور حسین کے صدقے میں ہی ہم کو سب کچھ ملا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ایمان ملا ہے، جس کے لیے ہم اللہ کا رات و دن شکر ادا کریں تو کم ہے۔ اور حسین ہم سب کے لیے بہت بڑی، مطلب ہمارے لیے ہمارے گائیڈ ہیں۔ ہم نے کہیں پڑھا تھا کہ گاندھی جی نے جب یہ ہندوستان کو آزاد کروانے کے لیے جب وہ ڈٹے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے حسین سے سیکھا ہے، سچ پہ ڈٹنا میں نے حسین سے سیکھا ہے۔ تو بتائیے پھر، جب ان کا عقیدہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح بھی دی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دیش کو آزاد بھی کرایا، اور کوشش تمام لوگوں کی رہی ہے، لیکن اس میں اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی، کیونکہ انہوں نے طریقہ صحیح اپنایا، انہوں نے پڑھائی کی، اس کے بعد انہوں نے سب کے لیے، یہ گاندھی جی نے کوشش کی اپنے دیش کو آزاد کرانے کی، اور اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ سبحان اللہ۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ اگر ہم کسی مشکل میں ہیں، کسی کے زور دباؤ میں ہیں، یا کسی ایسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں سے نکلنا مشکل ہے، ناممکن ہے، لیکن ہم کو جب حسین جیسے گائیڈ کرنے والے ہوں تو ہم کو پھر اس چیزوں پہ ڈٹے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حسین کو فتح دی، وہ صحیح تھے اور وہ طاقتور تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے نام پہ صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ فتح دی کہ قیامت تک کبھی ایسی فتح کسی کو نہ ملی اور نہ ملے گی۔ تو یہ تو صرف میرے حسین کے لیے ہی تھی۔ اب حسین سے پیارا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، نہ اللہ کی نظر میں، نہ رسول اللہ کی نظر میں، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا صرف ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے، تاکہ یہ اللہ کا جو دیا ہوا ایمان اسلام ہے یہ ہمارا قائم رہے، ورنہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ پھر ہم لوگوں کا کیا حال ہوتا۔ تو یہ تو بہت لمبا ٹاپک ہے، اور یہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ اور کربلا میں تمام سارے واقعات ہوئے، انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی گفتگو ہوگی، لیکن اس میں سے ایک چیز ہم نے دیکھی اور جانی، ایک بار کتاب میں پڑھا ہم نے کہ پیارے حسین کے بیٹے زین العابدین، جن کو شہادت کا سرپ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، لیکن اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی کہ انہوں نے جو جھیلا، جو سہا، جو پریشانیاں دیکھی، ہم اور آپ تو شاید نہیں جھیل سکتے تھے، اور انہوں نے جو وہاں پہ مشکلیں دیکھی، تو انہوں نے
جب وہ شہادت کے بعد جب وہ قید خانے میں تھے تو وہاں پہ جو قید خانے کا جو داروغہ تھا وہ بھی مسلمان تھے. تو انہوں نے کہا کہ ایک دن جب وہ کھانا لے کر کے آتے تھے یا دیکھنے بھالنے آتے ہوں گے جو بھی، تو انہوں نے کہا کہ اے زین العابدین، آپ کو اس طرح دیکھ کے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا، زین العابدین نے کہا کیوں؟ کہا آپ کو اس طرح دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ آپ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں بھی بیڑیاں، پیروں میں بھی بیڑیاں، لوہے کی زنجیروں میں آپ جکڑے ہوئے تھے اور قید خانے میں تھے. تو آپ مسکرائے اور مسکرانے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اس طرح، جس طرح بھی کیا ہوگا، آپ نے اپنے ہاتھوں کو یوں کیا، پیروں کو یوں کیا اور بیڑیاں ٹوٹ گئی. جیسے ہی بیڑیاں ٹوٹی ہیں تو وہ بہت روئے کہ آپ کے پاس اتنا اختیار اللہ نے دیا ہے اور پھر آپ قید میں ہیں. یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، پھر بھی ہم اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتے، اور ان کو زین العابدین کو اللہ پاک نے اتنا اختیار دیا ہوا تھا کہ وہ جو چاہتے وہ ہوتا. لیکن یہ سوچئے، پھر وہ داروغہ جو تھے وہ رونے لگے اور انہوں نے کہا کہ حضرت، جب آپ کے پاس سارے اختیار ہیں تو پھر آپ اس طرح اس قید میں کیوں ہیں؟ تو زین العابدین نے فرمایا کہ یہ میرے رب کی مرضی ہے. اللہ نے ہمیں اختیار تو دیا ہوا ہے کہ ہم اگر چاہیں تو اس میں سے نکل جائیں، لیکن میرا رب چاہتا ہے کہ ہم اسی سچویشن میں رہیں، تو ہم اس سچویشن میں ہیں. پھر آپ نے جو ہے اپنے ہاتھوں کو ایسے کیا اور بیڑیوں کو ایسے پیروں میں ہاتھوں میں لگا لیا اور پھر اسی طرح وہ بیڑیاں بن گئیں. اس کے بعد سے اس نے آپ کے اوپر نہ کبھی افسوس کیا، نہ کبھی اس نے کہا دوبارہ. تو یہ سوچئے کہ ہم اور آپ اگر کسی مشکل میں ہیں، کسی سچویشن میں ہیں جو حل نہیں ہو رہی مشکل، اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم صبر کریں اور اللہ پہ توکل کر لیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ بے شک میرا رب اگر جب تک نہیں چاہے گا تو ہم اس مشکل سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ بالکل نہیں نکل سکتے ہیں. لاکھ کوششیں کر لیں، ہاتھ پیر مار لیں، تمام کوششیں کر لیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اس مشکل سے نکل جائیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. تو ہم اپنے آپ کو ان سے، ان کی بات، ان کے اوپر، ان کے ساتھ جو ہوا، ان کے زندگی میں جو ہوا، اس سے ہم لوگ کچھ سیکھ سکتے ہیں. کچھ کیا، بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہمیں سیکھنا بھی چاہیے. ہمیں ان کی طرح تو ہم نہیں ہو سکتے، لیکن ان کی جو باتیں ہیں، ان کی جو ان کے کام تھے، ان کے معاملات تھے، اس کو دیکھ کے ہم بھی تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے صبر والی زندگی گزار سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے، جو بھی نعمتیں ہمیں دی ہیں، اس کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے. جو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، یہ بھی اس کی ایک حکمت ہے، کیونکہ اس کی مرضی کے بغیر تو ایک پتہ نہیں ہلتا. ہم لوگوں کا ایمان ہی نہیں. باقی گفتگو تو جتنی کریں اتنی کم ہیں، حسین والوں کی باتیں جتنی کریں اتنی کم ہیں. اب ہم کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کریں، اللہ سے توبہ کریں، بہت زیادہ توبہ کریں، اپنے آپ کو بھی بدلنے کی کوشش کریں. اگر ہمارے اندر کوئی برائیاں ہیں تو برائیوں سے بچیں اور نیک کاموں کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں. خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، دوسروں کو خوش رہنے دیں. اللہ حافظ.